لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. برادران عزیز، برادران بزرگ، عزاداران امام مظلوم، محرم کے ایام ہیں. یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم مظلومیت امام کو یاد کرنے کے لیے فرش عزا پہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ہر جگہ، ہر دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں اس وقت ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے. دنیا میں پوری تاریخ میں آپ مطالعہ کیجئے، بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا کام انجام دے دیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا نام باقی رہے، کہ لوگ ان کو یاد کریں. بعض لوگوں نے بڑے بڑے محل بنوائے، قلعے بنوائے، مضبوط مستحکم قلعے بنوائے، پہاڑوں کو تراش تراش کے پہاڑ کے بیچ میں انہوں نے ایسے ایسے گھر بنائے کہ ہمیشہ باقی رہیں. کچھ لوگوں نے اپنا نام باقی رکھنے کے لیے اپنے مخالفین کا قتل عام کر دیا، ہزاروں لوگوں کا خون کر دیا تاکہ ہمارا نام باقی رہ جائے. بہت سے ایسے افراد بھی ملتے ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کہ بقا مل جائے، ان کا نام باقی رہ جائے. جب
فرعون کو نجومیوں کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جس سے ہماری حکومت، ہمارے اقتدار، ہماری سلطنت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس نے حکم دیا تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، حتیٰ یہ کہ جو بچے ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، شکم مادر میں تھے، انہیں بھی قتل کا حکم دیا گیا۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے 20,000، بعض کتابوں میں ملتا ہے 70,000 بچوں کا قتل عام ہوا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بچہ نہ آئے کہ جس سے ہماری حکومت ختم ہو جائے، تاکہ ہماری حکومت باقی رہے۔ بقا ہر انسان چاہتا ہے، لیکن وہ ظالمین ختم ہو گئے، ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں۔ جہاں فرعون نے ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا، وہیں پر آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنے کو جناب موسیٰ کا پیرو کہتے ہیں، لیکن فرعونی حرکت کرتے ہیں۔ بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی حکومت باقی رہے۔ یہ لفظ فلاح کے ذیل میں جو بقا کا اشارہ ہے کہ اس میں انسان بقا کی تلاش میں رہتا ہے، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارا نام باقی رہ جائے۔ آپ دیکھیے ظالم کتنی کوشش کی ظالموں نے کہ امام حسین کا نام ختم ہو جائے۔ پہلے امام کو شہید کیا گیا کہ امام کو شہید کر دیں گے، تو امام ان کے الزام ناقص میں یہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی جو ظالمین آئے انہوں نے روضہ امام حسین پر حملہ کیا، روضے کو شہید کرنے کی کوشش کی، زیارت پہ پابندی لگائی، زائرین کو اذیتیں پہنچائیں تاکہ لوگ حسین اور نام حسین کو بھول جائیں۔ لیکن وہ ظالمین ختم ہو گئے، ان ظالموں کو لوگ بھول گئے، اور آج حسین کی یاد منائی جا رہی ہے۔ گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تا ابد رہا، قاتل نہیں رہا۔ جسے اللہ بقا جیسی نعمت دے، اسے کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو لفظ فلاح کے ذیل میں مسلسل آپ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے پیش نظر مطالب سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں خداوند متعال بتحقیق اعلان کر رہا ہے یقیناً کامیاب ہوں گے کون سے افراد کہ جن کے اندر یہ خصوصیتیں پائی جائیں گی۔ پہلی خصوصیت، پہلی شرط ایمان۔ ایمان پر تمام اعمال خیر کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان کار خیر انجام دے لیکن اس کے اندر ایمان کی کیفیت نہ ہو تو اسے اجر نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اسے کچھ مل جائے، لیکن میں نے عرض کیا تھا اصل بقا آخرت میں ہے، اصل خیر آخرت میں ملے گی۔ یہ بقا اور خیر آخرت کی ابدی فلاح جسے کہیں، یہ کبھی ایمان کے بغیر میسر نہ ہوگا۔ تفصیل سے آپ نے اس سلسلے میں سماعت کیا۔ دوسری شرط کامیابی کی، کوئی شخص کامیاب بننا چاہتا ہے، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کریں، نماز اس کیفیت میں پڑھیں کہ صرف اللہ کو حاضر و ناظر سمجھیں اور دل میں خشوع ہو اور اعضائے بدن میں خضوع ہو۔ اگر ہماری نماز ایسی ہوگی، یہ نماز ہمیں کامیاب بنا دے۔ تیسری شرط فلاح کی جو سورہ مومنون میں خداوند تعالی نے بیان فرمایا ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ لغو اور بیکار چیزیں، فضول چیزوں سے انسان دور رہے۔ تمام وہ چیزیں جو انسان کو یاد خدا سے روک دیں، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنے، ان چیزوں سے انسان کنارہ کشی اختیار کر لے تاکہ اللہ تک پہنچنے میں جلدی سے کام لے اور سبقت لے جائے دوسروں کو۔ چوتھی شرط زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا
کار خیر انجام دینا. اور اسی زکوٰۃ کے ذیل میں سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس کا سہارا لیتے ہوئے یہ بھی عرض کیا کہ تزکیہ نفس یہ بھی ایک شرط ہے کامیابی کی. اور تزکیہ نفس ایسی چیز ہے، وہ نعمت ہے، وہ عمل ہے کہ جس کے بنا پر کامیابی کا ملنا اللہ کے طرف سے قطعی ہے. یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہو، جو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دے، وہ یقیناً کامیاب ہوگا. اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورہ شمس میں متعدد قسموں کے بعد 11 مرتبہ قسم ہے. میں نے عرض کیا تھا قرآن میں کہیں آپ کو اس قدر قسم ایک جگہ نہیں ملے گی، کہیں 4 یا 5 قسمیں اور سوروں میں مل جائیں گی آپ کو، لیکن 11 قسم ایک ساتھ پے در پے. اس کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور پھر اس جملے کی تاکید دوسرے جملے سے بھی ہو رہی ہے، وقد خاب من دساہا. تو تزکیہ نفس بھی انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے. اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر خداوند متعال فرما رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون. کامیاب افراد، حقیقی مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں، دامن کو بچاتے ہیں گناہوں سے. اور اس کی اہمیت کا اب اندازہ اس لیے لگائیے کہ اب تک جہاں جہاں جن شرائط کا ذکر ہے فلاح کے لیے، ہر شرط کے بارے میں ایک آیت آپ کو ملے گی. ایمان کے بارے میں ایک آیت ہے قد افلح المؤمنون، اسی طریقے سے ایک آیت نماز کے بارے میں ہے، ایک آیت لغو سے بچنے کے لیے ہے، ایک آیت زکوٰۃ کے لیے. لیکن یہاں پر انسان اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے، یعنی عفت سے کام لے، حیا اور عفت یعنی حجاب کا خیال رکھے. اس کے بارے میں 3 آیتیں ایک ساتھ ہیں. یعنی سورہ مومنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7. یہ اہمیت کے اوپر ہے کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے 3 آیتوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. پھر اس کے بعد پھر فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. سب تاکید کے لیے ہے، چونکہ اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت کو قرار دیا ہے جسے شہوت کہا جاتا ہے. اب کیوں اللہ نے انسان کو یہ قوت دی ہے؟ ایک مقدمہ اور پھر نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. دیکھیے اللہ نے انسان کو کسی مقصد سے پیدا کیا. انسان اور ان تمام مخلوقات کا، پوری کائنات کا کوئی مقصد ہے. اسی سورہ مومنون میں، سورہ مومنون کے آخری آیتوں میں خداوند متعال فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انسان سوچتا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے یوں ہی تمہیں خلق کیا ہے، عبث خلق کیا ہے. عبث یعنی بلا مقصد کے، بغیر کسی وجہ سے. کیا ہم نے تمہیں یوں ہی خلق کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہیں ہماری بارگاہ میں پھر پلٹنا نہیں ہے؟ اس کا مطلب مقصد ہے، اور مقصد انسان کو ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں بارگاہ خداوند متعال کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں قرب الہی حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب پہنچنا ہے. یہ مقصد پیش نظر ہے. مقصد خلقت کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو اسی منبر سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، لہٰذا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اور اس نظام ہستی کو، اس نظام کون و مکان کو ایک مقصد کے تحت بنایا. اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب اللہ نے انسان کے لیے فراہم کیا. یعنی وہ تمام نعمتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان تمام نعمتوں میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے.
اب مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرنا ہے، پھر اس کے بعد بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے مثال کے طور پر انسان کے جسم کے اندر کچھ قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور یہ قوتیں انسان حاصل کرتا ہے کھانے پینے کے ذریعے، تاکہ قوت ملے، طاقت ملے، انرجی ملے، اور انسان جو عمل انجام دینا، جو بھی کام انجام دینا چاہتا ہے وہ انجام دے سکے۔ تو انسان کو غذا کی ضرورت ہے، تو اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک قوت، ایک کیفیت انسان کے اندر رکھا ہے جسے بھوک کہتے ہیں۔ بھوک میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے اب ہمیں غذا کی ضرورت ہے، اور جا کے غذا کو حاصل کرتا ہے تاکہ جسم کو جس قوت کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت انسان کے اندر نہ ہو، انسان کو بھوک نہ لگے، کتنا اچھا ہوتا ہے انسان کو بھوک نہ لگتی، کھانے کی بھی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اگر انسان کو بھوک نہ لگے تو انسان کھانے کی طرف بڑھے گا نہیں، کیوں وہ کھانا کھائے؟ اسے تو بھوک لگی ہی نہیں ہے۔ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو جسم کو جو قوت چاہیے وہ حاصل کیسے کرے گا؟ اور قوت نہیں ہوگی تو زندگی کو آگے کیسے بڑھائے گا؟ تو یہ تمام چیزوں کا ربط آپس میں اس بات کا تقاضا اس کا ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس ہو بھوک کا، اور جب انسان کے اندر بھوک لگتی ہے تو انسان کھانے کی طرف بڑھتا ہے اور غذا دریافت کرتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ ابھی جب کہ اللہ نے یہ کیفیت انسان کے اندر رکھا ہے، بھوک جیسی کیفیت، تب بھی بہت سے ایسے افراد دیکھے گئے ہیں کہ جب کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ بھوک بھول جاتے ہیں، اب انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض علماء کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب وہ مطالعہ کرتے تھے، درس پڑھتے تھے، تحقیق کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، تو وہ مطالعے میں، اس علم میں اس قدر محو ہو جاتے تھے کہ انہیں بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے ایسے واقعات علماء کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد جب انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا ہے، اذان صبح کی آواز جب انہیں محسوس ہوئی، اذان صبح کی آواز سنی تو انہیں محسوس ہوا کہ رات بھر گزر گئی اور ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہو پایا۔ علامہ طباطبائی کے لیے ملتا ہے اکثر انہوں نے نماز شب کے بعد، نماز عشاء کے بعد جب شروع کیا ہے تو نماز فجر تک وہ علمی کام میں، یا نماز شب کے وقت تک وہ علمی کام میں مصروف رہتے تھے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کے لیے ہمیں ملتا ہے یہی کیفیت کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض علماء کے حالات میں ملتا ہے کہ نماز فجر کے بعد وہ اپنے مطالعے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو اذان ظہر تک وہ مطالعے میں مصروف رہتے تھے، یعنی علم اور کتاب سے ان کو اتنا لگاؤ تھا کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا، بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یا بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جب وہ کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں، کھیل کود میں مصروف، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھوک لگی۔ جب تک کھیلتے رہتے ہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو پھر بھوک برداشت نہیں۔ تو اگر یہ بھوک نہ ہوتی تو بچے بالخصوص جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جن کے بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل غذا کی طرف مائل نہ ہوتے۔ تو یہ ایک مصلحت اور حکمت کے تحت اللہ نے یہ احساس انسان کے اندر رکھا ہے جسے ہم بھوک کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیے کچھ حکمت اور بھی ہے، یعنی حکمت اور اس کے ورا ایک اور حکمت، وہ یہ ہے کہ اب جب کھانے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ اللہ نے انسان اور حیوان میں ایک فرق رکھا ہے۔ حیوان کے لیے ہے کہ جو بھی مل جائے کھا لے، لیکن انسان کے لیے ایک اور امتحان کی منزل ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ہم ہر غذا نہیں کھا سکتے۔ اگر ہمیں بھوک کا احساس ہو گیا تو جو ملے ہم کھا سکتے ہیں۔ اب اس میں بہت سے احکام آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کھانا جائز ہے یا نہیں، کہیں کسی اور کا تو غصبی مال نہیں آ گیا، کہیں چوری کا تو کوئی مال نہیں ہے کھانے کے لیے۔
کہیں یہ غذا، یہ کھانا پینا، یہ ربا سود کے پیسے تو نہیں فراہم ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں خمس یا زکوٰۃ کا مال شامل ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، اور دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نجس ہے یا پاک۔ غذا اگر حلال پیسے سے بھی فراہم ہوئی ہو لیکن نجس ہو جائے تو نجس چیز کا کھانا انسان کے لیے حرام ہو جائے گا، تو اس کے پاکیزگی کا بھی ہمیں دھیان دینا ہے کہ یہ غذا پاک ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بحث آ جاتی ہے اس میں حلال حرام کی۔ اب یہ غذا اگر ہے تو حلال، اگر گوشت ہے کھانے پینے کی چیزوں میں سے مچھلی ہے تو اس میں کون کون سی شرطیں ہونی چاہیے، ایک تفصیل ہے۔ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت، اگر حلال گوشت ہے اس میں بھی پھر ایک مسئلہ ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی باریکی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا اللہ کی خدائی میں اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے ہم کیا کھائیں؟ اللہ تو غنی ہے، یہ امتحان کی منزل ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اگر ہمارے حکم کے مطابق چلے گا تو کامیاب ہوگا، فلاح یافتہ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے حکم کی تبعیت نہیں کرے گا، خلاف ورزی کرے گا تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تو غنی ہے، اور یہ غنی ہونا اسی کو بس جچتا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 15، ایھا الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب بارگاہ خدا کے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے کہ جو غنی اور حمید ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہوا ہے واللہ هو الغنی، یہاں پہ ہوا حصر کے معنی میں ہے، یعنی بس صرف اللہ ہی ہے کہ جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، الذین یبخلون، بخل سے کام لیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، عجیب مرحلہ ہے، یعنی خود بھی کنجوس ہیں، دوسروں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی نہیں خرچ کرتے اور دوسروں کو خرچ کرنے بھی نہیں دیتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں نہ خود کار خیر انجام دو نہ کسی اور کو انجام دینے دو، کچھ ایسے لوگ ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ غنی حمید۔ لیکن اللہ تو غنی ہے، اللہ تو اس کی ضرورت ہے نہیں، بلکہ ہم اگر انفاق کریں گے، اپنے دل سے لالچ اور بخل کو ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، تو ہم اس سے اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیں، اللہ کو ہرگز ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم اللہ کا انکار کر دو، اور تم صرف اکیلے نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ زمین پہ ہیں سب اللہ کا انکار کر دیں، تو اللہ کے خدائی پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے، چونکہ وہ غنی و حمید ہے۔ تو یہ جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں، یہ جو شریعت ہے، جو مسائل اسلام نے بیان کیے ہیں، اس کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو یہیں پر اسی مثال سے ہم اب اصل بحث کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کامیابی پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی دامن کو محفوظ رکھو، پاک دامنی کا خیال رکھو، چونکہ اللہ نے انسان کے اندر قوت شہوت کو رکھا ہے۔ یہ قوت شہوت یہ بھی ایک مصلحت کے تحت اللہ نے رکھا ہے۔ جو قوت شہوت اگر نہ ہو تو انسانی نسل آگے کیسے بڑھے؟ لہٰذا اللہ نے ایک کیفیت کو پیدا کیا ہے کہ تکثیر نسل کا سلسلہ جاری رہے، اسی لیے اللہ نے یہ کیفیت کو انسان کے دل میں رکھا ہے، اور اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تکثیر نسل کا مرحلہ کیا ہے؟ انسان معمول کے مطابق معقول جو طریقہ ہے شادی کرے، بچے پیدا ہوں، نسل بڑھے۔ لیکن اب شادی کا بھی مرحلہ ایسا ہے، شادی میں مشکلات بہت ہیں،
شادی آ جاتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں شادی کے بعد. گھر فراہم کرنا ہے، گھر کے تمام اخراجات ہیں، کھانے پینے کا خرچ اور لباس کا، اور پھر انشاءاللہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور خرچ بڑھتا رہتا ہے. ان کے تعلیم و تربیت کا سلسلہ ایک اہم ذمہ داری ہے یہ سب چیزیں. تو انسان کبھی کبھی مشکلات کے بنا پر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہم شادی نہ کریں، لیکن اللہ نے قوت شہوت کو اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ انسان ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور وہ اسی مصلحت کے تحت ہے جو مصلحت اللہ نے بیان فرمائی. تو یہ مصلحت کے تحت. اب اگر میں نے عرض کیا تھا انسان میں اور حیوان میں ایک فرق ہے، یہی فرق یہاں پہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. تو ایک مصلحت کے تحت اللہ نے یہ شہوت رکھا ہے، لیکن اگر انسان اس کو کنٹرول میں نہ رکھے، شہوت پہ قابو نہ پائے، تو بہت سی مشکلات سماج میں پیدا ہو سکتی ہیں. بعض علماء لکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے جرم، بہت سے قتل اسی بنیاد پہ ہوئے ہیں، شہوت کی بنیاد پہ ہوئے. یا بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ تاریخ میں کچھ ایسی جنگیں بھی ہیں جن کا اصل فلسفہ اور ریزن ایک شہوت کا کوئی معاملہ رہا ہو. اب جو لوگ تاریخ کے ماہرین اس کو غور و فکر کریں تو یہ خطرناک چیز، تو معبود اتنی خطرناک چیز کیوں ہمیں دی؟ اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض مکاتب فکر نے اسے بالکل بائیکاٹ کر دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. وہ اپنے مخصوص عبادت گاہوں میں زندگی گزارتے ہیں. کچھ ہیں ایسے افراد دوسرے مکاتب فکر میں پائے جاتے ہیں، شادی بیاہ بھی نہیں کرتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس کے خطرات کے پیش نظر. اور اس کے برعکس افراط اور تفریط دونوں چیز غلط ہیں. اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں شہوت پرست افراد بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے پورا ہم و غم یہ بنا لیا ہے شہوت، اور پوری مقصد حیات یہی سمجھتے ہیں. ان میں سے بعض جو بظاہر تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اس کو ایک فلسفی رنگ بھی دے دیا کہ مقصد خلقت انسانی یہی شہوت رانی، اور باقی تمام چیزیں اس کے لیے مقدمہ ہیں. یہ باقاعدہ ایک فکر پائی جاتی ہے اس وقت، ایک فکر باقاعدہ اس سلسلے میں پائی جاتی ہے. بہت سے درسگاہوں میں اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن اسلام نے حد اعتدال کو بیان کیا ہے. حد اعتدال. عام طور پر جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں انسان کی زندگی میں، جتنی بھی آزمائشوں کا مرحلہ ہوتا ہے، ان میں سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر انسان شادی کر لے تو یہ آدھے معاملات خود بخود سدھر جائیں گے. آزمائشوں کا آدھا سلسلہ اسی شہوت سے مربوط اور متعلق ہے. شاید یہی وجہ ہو کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، کہ جس نے اگر شادی کر لی، کسی نے شادی کر لی تو اس نے اپنے نصف دین کو، نصف کے آدھے دین کے آدھے حصے کو اس نے محفوظ کر دیا. البتہ اس کا مطلب یہ نہ نکالیے گا کہ 2 شادی کر دیں تو دین مکمل ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد. یعنی جو انسان کے اندر ایک فطری تقاضا ہے اس کو جواب دینے کے لیے ایک معقول اور شرعی ذریعہ جسے اللہ نے بتایا ہے، اگر انسان اس کے مطابق چلے گا تو بہت سی آزمائشوں سے خود بخود وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ اس کی اہمیت ہے، اسلام میں اس کی اہمیت ہے. لیکن اگر اس کو حد اعتدال پہ نہ رکھیں تو بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. کچھ نمونے جو قرآن نے بیان کیا ہے، دیکھیں آپ، قرآن نے مکرر قوم لوط کو ذکر کیا ہے. جناب لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے کہ جو اس شہوت میں انحراف اور ضلالت کا
شکار ہو چکے تھے۔ سورہ اعراف میں بھی آپ کو مل جائے گا، سورہ ہجر میں بھی ہیں، سورہ نمل میں بھی ہیں، سورہ صافات میں بھی ہیں۔ تو یہ بار بار خداوند متعال کیوں ذکر کر رہا ہے، ان کے عذاب کو کیوں بیان کر رہا ہے، کہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور اس انحراف سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اس لیے بار بار خداوند متعال نے ذکر دیا۔ کتنی آیتیں قرآن میں حجاب سے متعلق ہیں، کہ جن کا تعلق حجاب سے ہے، کہ انسان حجاب کا خیال رکھے۔ البتہ حجاب کا دو مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک حجاب لغت میں پردے کو کہتے ہیں، یہاں پہ پردہ لگا ہو، اس پردے کو، جو پردہ یہاں پہ لٹک رہا ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ لیکن اس پردے کے علاوہ حجاب اس لباس کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو محفوظ کر لیں۔ قرآن میں زیادہ تر لغوی معنی میں حجاب استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ مریم میں خود جناب مریم کے لیے ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحًا۔ یا آپ ملاحظہ فرمائیے سورہ احزاب میں جب مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے صاحبان ایمان بیوت نبی میں، نبی کے گھروں میں نہ جاؤ، الا ان یؤذن، مگر یہ کہ آپ کو اجازت مل جائے۔ اگر کسی مناسبت پہ، کھانے پہ آپ کو دعوت ملے، آپ کو دعوت دی جائے تو آپ جائیے، اور اگر وہاں پر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو حکم دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو حجاب کے پیچھے سے پوچھیے، وہاں سے اس کو مانگیے۔ حجاب کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر اب یہ آیت کی تلاوت کر دیے تو ایک بات ضمن میں ایک ادبی نقطہ ہے، چونکہ کل کی گفتگو میں نے اہل بیت عصمت و طہارت کی طہارت کے بارے میں آیت تطہیر کو پیش کیا تھا، تو ایک بات اس سے مربوط آج یہ عرض کر رہے ہیں، چونکہ بعض افراد کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں ازواج شامل ہے یا نہیں، ایک اہم سوال ہے، چونکہ اس سے پہلے اور بعد والی جو آیتیں اس میں ازواج نبی شامل ہیں، یعنی نبی بھی، رسول اکرم کی جو ازواج ہیں وہ اس آیت تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں۔ چونکہ بہت سے مکاتب کا کہنا ہے، بہت سے افراد محققین کا کہنا ہے کہ اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، بعض لوگوں کو کہنا ہے شامل ہے۔ آپ حضرات ایک صلوات کا سہارا دے تو میں عرض کروں۔ دیکھیے بہت سی دلیلیں ہیں، ابھی ہمیں تفصیل سے اس بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن اس آیت کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں، جو آیت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی۔ یہاں پر دیکھیے ازواج نبی کے بارے میں جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں، آپ اہل تحقیق ہیں الحمدللہ، یہاں پہ بہت سے ایسے جوان ہیں جو مسائل کی تحقیق کرتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی مجلس کے بعد مجلس سے متعلق کچھ سوالات ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ سوالات جوانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اہل تحقیق ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے جہاں پر بھی قرآن میں ازواج نبی کے بارے میں گفتگو ہے، وہاں پر لفظ بیت استعمال نہیں کیا ہے، وہاں پر لفظ بیوت استعمال کیا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بیت میں اور بیوت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بیت کہتے ہیں گھر کو، مفرد ہے ایک گھر، اس کی جمع ہے بیوت، یعنی بیوت یعنی کئی گھر۔ وجہ یہ ہے کہ ازواج نبی مختلف حجروں میں رہا کرتی تھی، جتنی بھی ازواج تھیں 9 وقت رحلت رسول خدا 9 بیویاں تھیں، تو ان تمام ازواج کا الگ الگ حجرہ تھا، ہر حجرے کو بیت کہا جاتا تھا، جس کی جمع ہو جائے گی بیوت۔ لیکن آیت تطہیر میں جہاں طہارت کی بات ہو رہی ہے وہاں پر لفظ بیوت نہیں کہا ہے، وہاں لفظ بیت کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جبکہ آپ دیکھیے اسی آیت میں، یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے،
اسی آیت میں ابتدائی جملہ جو ہے اس میں بیوت کہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے ازواج نبی اپنے گھروں میں بیٹھی رہی ہے، گھروں میں بیوت کا لفظ استعمال کیا۔ اسی آیت میں آگے لفظ بدل گیا، جب لفظ بدل گیا اس کا مطلب ہے کہ مصداق بھی بدل گیا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں لفظ بدل جائے اور مصداق وہی رہے؟ اور لفظ تطہیرہ کے بعد یعنی آیت نمبر 34 اس میں پھر لفظ بیوت استعمال کیا ہے، یعنی پھر خطاب ازواج کی طرف ہو گیا، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ کے گھروں میں جو بھی آیات تلاوت، آیت قرآنی کی تلاوت ہو اسے یاد رکھیے۔ پھر لفظ بیوت کا استعمال کیا ہے اور صیغہ مؤنث کا ہے، لیکن آیت تطہیر میں یہ جو فقرہ ہے انما سے لے کر کے تطہیرہ تک، اس میں لفظ بھی بدل گیا ہے اور صیغہ بھی بدل گیا، یعنی لفظ مفرد آیا ہے جمع نہیں آیا، اور تمام صیغے مؤنث کے ہیں، یہاں پر صیغے بھی مذکر کے ہیں۔ تو یہ خود دلیل ہے کہ اس میں ازواج نبی شامل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے جب آپ ازواج کے گھروں میں یعنی بیوت النبی میں آپ جائیے تو اجازت لے کے جائیے، اور پھر حجاب کا خیال رکھیے۔ یہ حجاب اس کی تاکید ہوئی ہے قرآن میں، اور ازواج نبی سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ آپ غور کیجئے قرآن کی نزاکت پر، فصاحت پر۔ یا نساء النبی، کہ اے ازواج نبی، لستن کاحد من النساء، آپ اور خواتین کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ کو نسبت جو رسول خدا سے ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کو اس نسبت کا بھی پاس و خیال رکھنا ہے۔ لستن کاحد من النساء، پھر فرمایا فلا تخضعن بالقول، لہذا گفتگو میں نرم لہجے میں گفتگو نہ کیجیے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ جن کے دلوں میں بیماری ہیں ان کے دل میں ایک طمع پیدا ہو جائے، مرض پیدا ہو جائے، یہ ایک مرض ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کیجیے، اچھے انداز سے بات کیجیے، یہ حکم ہے۔ دیکھیے حجاب کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہوتا، ایک حصہ حجاب کا لباس ہے، ایک حصہ حجاب کا کلام ہے۔ انسان اپنے کلام میں بھی حجاب کا خیال رکھے، یعنی انسان ہر لفظ کو اپنی زبان پہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا خداوند متعال نے فرمایا کہ ایسے الفاظ کو کہو جو سب و شک میں نہ آئے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ، حتیٰ مشرکین کے لیے بھی لفظ سب استعمال نہ کرو، یعنی انسان کو اللہ نے با کرامت بنایا ہے، یعنی محترم بنایا ہے۔ اس احترام کا تقاضا یہ ہے ہر وہ لفظ جو انسان کے کرامت کے شایان نشان نہیں ہے اسے انسان زبان پہ جاری نہ کرے، یہ زبان کا حجاب ہے۔ اسی طریقے سے چلنے کا بھی ایک حجاب ہے، کس طریقے سے انسان راستہ چلے۔ سورہ قصص میں خداوند متعال جناب موسیٰ کا قصہ بیان فرما رہا ہے، وہاں پر جب جناب شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئیں، اور پورا واقعہ اب نہیں بیان کرنا ہے، آپ کے پیش نظر ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ نے جب کنویں سے پانی نکالا، ان کو پانی ان کے حوالے کر دیا، اس کے بعد پھر ایک بیٹی پھر گھر پہ جا کے واپس آئی۔ اس کو خدا نے کس انداز سے بیان کیا ہے یہ بیان کرنا ہے۔ خدا فرما رہا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی، تمشی علی استحیاء، غور کیجئے گا کہ خداوند متعال فرما رہا ہے ان کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ حیا کے اوپر چل رہی تھی، یعنی حیا کے ساتھ انسان چلے، حیا و وقار کے ساتھ، جو ایک مہذب شخص، مہذب انسان کا جو طریقہ ہے، یہ تربیت انبیاء کا نتیجہ ہے کہ تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد فقالت ان ابی یدعوک، کہ میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر جب جناب موسیٰ ان کے گھر گئے، اس کے بعد پھر خداوند متعال نے ایک آیت میں اس انداز کو یوں بیان کیا ہے، قالت احداہما، پھر ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجرہ، کہ اسے اپنا اجیر بنا لیں، ان خیر
من استأجرت القوی الامین، کہ چونکہ جب انسان کسی کو اجیر بناتا ہے اس کے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے، دو خصوصیت ہونی چاہیے اس آیت کے سے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قوت ہونی چاہیے، قوی ہونا چاہیے، اور دوسری خصوصیت کہ امین ہو۔ تو یہ بیٹی نے باپ سے کہا، یہ قرآن کی آیت سورہ قصص میں۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر میں ملتا ہے کہ پھر باپ نے پوچھا، جناب شعیب نے پوچھا بیٹی سے کہ اچھا بیٹی یہ بتا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قوی اور امین ہے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو بیٹی نے کہا قوت کا اندازہ تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب جناب موسیٰ نے کنویں سے پانی نکالا، اس وقت ہم نے قوت کا احساس کر لیا، لیکن امین کا ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیے اور بابا آپ کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم آگے آگے پیچھے چلتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے سے ہمیں بتائیے راستہ، کہ ہم نہیں چاہتے کسی خاتون پر نظر پڑ جائے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یعنی امانت کا اتنا خیال ہے کہ نگاہوں کو بھی ہم نظر حرام سے بچائیں، یہ آنکھوں کا حجاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن یہاں پر چند الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں، ان کی تشریح تھوڑی سی ضروری ہے۔ ایک لفظ عفت ہے، ایک لفظ حیا ہے، اور ایک لفظ حجاب ہے۔ ملتے جلتے الفاظ ہیں، تھوڑی سی تشریح اس کی ضروری ہے۔ دیکھیں حیا کہتے ہیں شرم کو، کہ انسان ہر اس فعل کے سامنے اسے شرم محسوس ہو جو فعل حرام ہے، جو برائی ہو، برائی کے مقابلے میں انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے، شرم محسوس ہونی چاہیے، یہ حیا اس کو بولتے ہیں۔ اور عفت کسے کہتے ہیں؟ عفت کہتے ہیں، میں آسان الفاظ میں عرض کروں گا، عفت کہتے ہیں روک تھام، یا سمجھ لیجئے ریڈ لائٹ، اسٹاپ، یعنی ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے جو حرام ہے، اس کو عفت کہتے ہیں۔ عفت کہتے ہیں الکف عن الحرام، حرام سے بچنا، الکف عن الحرام، اس کو بچنا۔ البتہ لغت میں اور بھی معنی ہے، لیکن جس نتیجے تک پہنچنا ہے وہ یہی ہے، ہر وہ عمل کہ جو حرام ہو، یہ جو مرضی معبود کے خلاف، جس سے ہمارے نفس کے اندر آلودگی پیدا ہو رہی ہے، جس کے ذریعے ہم تہذیب نفس سے دور ہوتے جائیں گے، اور جو ہمیں خدا سے دور کرے اس میں ہم رک جائیں، آگے قدم نہ بڑھائیں، اس کو کہتے ہیں عفت۔ البتہ عفت کا تعلق صرف پاک دامنی سے نہیں ہے، بلکہ تمام گناہوں کے لیے عفت ہے، ہر گناہ سے انسان کو رکنا چاہیے۔ لیکن زیادہ جس بات کی تاکید ہوئی ہے وہ پاک دامنی کا مرحلہ ہے، یعنی انسان اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے، چونکہ اسے بارگاہ خدا تک پہنچنا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک رکاوٹ ہے، ایک مانع ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا الکف عن الحرام، یعنی ہر حرام عمل سے ہمیں بچنا ہے، یہ عفت ہے۔ اب عفت کے بارے میں نہج البلاغہ کی ایک حدیث، بہت عجیب و غریب حدیث ہے، حضرات ملاحظہ فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ، وہ شہید کہ جو جہاد کرے راہ خدا میں اور شہید ہو جائے، مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعف، یعنی وہ مجاہد جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، چونکہ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ شہید ہیں کہ جو شہادت ان تک پہنچ گئی ہے، وہ راہ خدا میں نہیں گئے بلکہ بستر میں ہیں، ظالم نے کے وار کر دیا، شہید ہو گئے۔ بہت سے ایسے، جیسے آج کل بہت سی جگہوں پہ ایک جگہ ظالموں کی طرف سے بم کے ذریعے کئی لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک یہ شہادت ہوتی ہے۔ لیکن وہ شہادت کہ جو جہاد راہ خدا میں ہو، اس کا مقام بالا تر ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ جہاد، وہ شہادت جو راہ خدا میں ہو، اس کا مقام بالا تر نہیں ہے اس سے کہ جو شخص گناہ پر قدرت رکھتا ہے
لیکن خوشنودی خدا کے لیے رک جاتا ہے. اس کا مقام اس مجاہد سے زیادہ ہے، اس کا رتبہ اس سے بلند ہے. حدیث یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، پھر امام فرماتے ہیں لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یعنی نزدیک ہے کہ یہ شخص جس کے اندر عفت پائی جاتی ہے، جو گناہ سے رک گیا ہے خدا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کا مقام نزدیک ہے کہ ملائکہ کے تک ہو. یعنی گویا اس کا مقام ملائکہ خدا سے قریب ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں العفت رأس کل خیر، جتنی بھی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی بھلائی ہیں دنیا میں، جتنی بھی نیکی پائی جاتی ہے، ان سب کا دار و مدار، ان سب کا اصل سرچشمہ عفت ہے. چونکہ عفت ہر حرام سے بچنا ہے، لہٰذا ہر جگہ جہاں انسان نے عفت کا ہاتھ چھوڑ دیا، عفت کا دامن چھوڑ دیا، وہاں پر انسان حرام میں گرفتار ہو جائے گا. ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا انی ضعیف العمل، میں عمل کے معاملے میں ضعیف ہوں. قلیل الصلاۃ، بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں. قلیل الصوم، روزے بھی بہت کم ہیں. ولیکن ارجو ان لا آکل الا حلالا ولا انکح الا حلالا، یعنی بس ایک ذمہ داری میری ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ صرف میں حلال کھاتا ہوں اور اپنے دامن کو حرام سے بچاتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَيُّ جِهَادٍ افضل من عفت البطن وعفت الفرج، یعنی اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے کہ انسان پیٹ کو حرام سے بچائے اور دامن کو حرام سے بچائے. اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ جہاد اکبر ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان نفس سے جہاد کرے، اور اسی جہاد بالنفس، یعنی جب انسان نفس سے جہاد کرے گا، اسی سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے گا. تو یہ بہترین بالا ترین جہاد یہ ہے کہ انسان حلال کا خیال رکھے. اور ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں لا دین لمن لا حیاء له، جس شخص کے پاس حیا نہ ہو، جو شخص بے حیا ہو. خدا نہ کرے کوئی شخص ایک مرحلے میں پہنچ جائے کہ وہ بے حیا ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ وہ تو بہت بے حیا ہے. اگر کوئی شخص بے حیا ہو جائے، اب اس کا دین بھی سلامت نہیں رہے گا. لا دین لمن لا حیاء له. ایک اور حدیث رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء والایمان فی قرنین، یعنی ایمان اور حیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ إِحْدَاهُمَا أَحَدُهُمَا يَذْهَبْ صَاحِبُهُ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا. یعنی ایمان اور حیا یہ ایک دوسرے سے ان کا رشتہ اتنا جڑا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتے. اگر کسی کے یہاں ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باحیا رہے، اور اگر کسی شخص کے اندر حیا ہے تو یہ حیا اسے ایمان تک پہنچا دے. اب ہم قرآن کے روح سے، میں اصل ابتدائی گفتگو کی طرف ایک بار پھر پلٹوں کہ ہمیں چاہیے کہ کامیابی تک پہنچیں. کامیابی کیسے پہنچیں، کیسے کامیابی تک پہنچیں، کیسے کامیابی حاصل کریں؟ اس کے لیے قرآن نے یہ فرمایا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ افراد کی جو اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. اب ہم پاک دامنی کو کیسے بچائیں، کیسے محفوظ کریں؟ اس کا جواب یوں تو متعدد آیتوں میں ہے، لیکن میں ایک آیت کا حوالہ دیکھنا چاہتا ہوں. سورہ نور، سورہ نور کے لیے بڑی تاکید ہوئی ہے. اگر سورہ نور کو پڑھیے، سورہ نور کے لیے ایک حدیث میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر
باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو سورہ نور کی تعلیم دے، یہ ایک حق ہے۔ یعنی بیٹی مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ نے ہمیں سورہ نور کی تعلیم نہیں دی، یعنی میرے حق میں جفا کی حق ادا نہیں کیا۔ ایک اور حدیث چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پابندی سے سورہ نور کی تلاوت کرتا رہے، اس کے گھر میں کوئی بھی شخص کبھی کسی گناہ کی طرف وہ قدم نہیں بڑھائے گا، نہ صرف وہ بلکہ اس کے گھر کے تمام افراد، ان کا دامن ہمیشہ پاک رہے گا اگر پابندی سے سورہ نور کی تلاوت کرتے رہیں۔ تو سورہ نور میں کون سی ایسی بات ہے؟ سورہ نور پڑھیے تاکہ آپ کا دل خدا نورانی بنا دے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 32 تک اس میں پاک دامنی کا فارمولہ خدا بیان کر رہا ہے، یعنی نسخہ ہے عفاف۔ 4 حکم دیا جا رہا ہے، اگر انسان صرف ان 4 چیزوں کا خیال رکھے تو اس کے پاک دامنی کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں۔ پہلی چیز آیت نمبر 30 سورہ مومنون، قل للمؤمنین، آپ مومنین سے کہہ دیجئے۔ دیکھیے ہماری گفتگو شروع بھی ہوئی مومنون سے، قد افلح المؤمنون، یہاں پر بھی گفتگو مومنین سے ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ بہت سی مشکلات، بہت سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے ایک نگاہ سے۔ نگاہ کے لیے ایک نبوی حدیث ہے کہ نگاہ کرنا، یہ نگاہ نامحرم، حرام نگاہ شیطان کا ایک زہر آلود تیر ہے، اور جس نے اس نگاہ حرام سے اپنی آنکھیں بند کر لی خوشنودی خدا کے لیے، تو خداوند متعال اسے جنت میں داخل کر دے گا، اس کے قلب کو منور کر دے گا۔ یہ نگاہ سب سے پہلا حکم یہ کہ انسان، یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آنکھوں کا بھی ایک حجاب ہے، آنکھوں کا حجاب یہ کہ انسان نظر حرام سے آنکھ کو محفوظ رکھے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور مومنین اپنے دامن کا خیال رکھیں، محفوظ رکھیں، حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ازکا وہی مادہ زکوٰۃ سے ہے، یعنی پاکیزہ بنانا۔ اس طریقے پر اگر انسان عمل کرے گا تو وہ پاکیزگی سے زندگی گزار سکے گا۔ وہی تہذیب نفس جس کی تاکید کی جا رہی ہے، تہذیب نفس کا ایک ذریعہ، نفس کو تزکیہ کرنے کا، پاک بنانے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ انسان نظر حرام سے محفوظ رہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اب خطاب مومنات سے ہے، یعنی خواتین سے خطاب ہے۔ قل للمؤمنات، آپ مومنات سے یہ کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی نگاہیں نیچے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو اجازت ہے دیکھنے کی، مردوں کو اجازت نہیں ہے، نہیں، دونوں طرف سے یہ حجاب ہے۔ حجاب مومنین کے لیے بھی ہے، مومنات کے لیے بھی ہے۔ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، دامنوں کو بچائیں۔ اور ایک حکم کا اضافہ ہے، ولا یبدین زینتہن، انہیں زینت کو، خوبصورتی کو، زیور کو، آرائش کو، بناؤ سنگار کو مخفی رکھیں، ظاہر نہ کریں نامحرموں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 31، البتہ آیت طولانی ہے چونکہ اس میں محرم رشتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں حکم دیا جا رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور اس شہوت کو بجھانے کا جو طریقہ معقول ہے، جو شریعت نے بتایا ہے، وہ طریقہ نکاح ہے، نکاح کرو۔ لیکن آیت میں خطاب عجیب ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ جا کے نکاح کرنا، یہ نہیں کہا، بلکہ لفظ انکحو کہا ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا نکاح کرائیے، یعنی ذمہ داری دوسروں کی ہے، والدین کی ہے، بڑوں کی ہے، سماج کی ہے۔ سماج میں جو حیثیت مند افراد ہیں، جو باحیثیت افراد ہیں، جو دوسروں کی شادی کرا سکتے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ شادیاں کرائیے دوسروں کی، جو غیر شادی شدہ ان کی، البتہ صالح ہونے چاہیے۔ اس میں ایک شرط اللہ نے رکھی ہے کہ صالح یعنی نیک بندے ہونے چاہیے، اور اس بات کا خوف نہ کریں کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی کہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
اللہ تعالیٰ خود ہی ہے کہ جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ تیسرا حکم۔ اور چوتھا حکم اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 33 میں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ افراد کہ جو ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، یا ماحول ایسا نہیں ہے، یا شرائط ایسے نہیں ہے کہ ابھی وہ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے اوپر عفت واجب ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی ان کے لیے ضروری ہے، حکم ہے، واجب ہے ان کے لیے کہ وہ عفت سے کام لیں، یعنی گناہ سے بچیں، حرام سے بچیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرے گا تو اپنے پاک دامنی کو بھی خیال رکھ سکتا ہے، اور نفس کو بھی پاکیزہ بنا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کامیابی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹوں۔ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجے کے حجرے میں تھے، اتنے میں ایک شخص آیا ابن ام مکتوم کے نام سے، کہ جو نابینا تھے۔ وہ آئے رسول خدا کے پاس، رسول خدا نے حکم دیا اپنی زوجہ کو کہ وہ جا کے حجاب کریں۔ زوجہ نے کہا یہ تو نابینا ہے، یہ تو آنکھوں سے معذور، یہ تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ امام رسول خدا فرماتے ہیں یہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ تو دیکھ رہی ہیں، جا کے حجاب کیجئے۔ یعنی حجاب کا تعلق، یعنی یہ ایک تعلیم دینا ہے کہ انسان کس قدر حیا اور حجاب کا خیال رکھے، کہ حتیٰ وہ شخص جو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ایک تعلیم کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ اور اس سلسلے میں، اور اسی سے آپ کی زحمت ختم کر کے ٹائم تیزی سے گزر گیا، کہ جب جنگ جمل کا معرکہ ہوا، اور پوری جنگ کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے کس وجہ سے، کس اسباب و علل کے تحت یہ جنگ ہوئی، جبکہ قرآن نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں بیٹھیے، یہ خطاب ازواج نبی سے ہے۔ لیکن بہرحال جب جنگ کا معاملہ ہوا، کن لوگوں نے اس میں آتش ورزی کی ہے، ان تمام تفاصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن جب جنگ کا معاملہ ختم ہوا تو امام نے ام المومنین کے بھائی یعنی محمد ابن ابی بکر کو بھیجا بہن کے پاس، بہن کے پاس بھیجا، اور ان کی عزت و احترام کا خیال رکھا، احترام سے، اور یہ حکم دے دیا گیا کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی توہین آمیز کوئی لفظ زبان پہ جاری کرے، یہ حکم دے دیا گیا۔ بعض لوگوں کے لیے ملتا ہے کہ کسی نے توہین کرنی چاہیے تو امیر المومنین نے شدت سے اس کا مقابلہ کیا، روکا ہے کہ کوئی شخص توہین نہ کرنے پائے۔ پھر ایک 40 لوگوں کا ایک گروہ بنایا، اور عزت و احترام سے سفر کے لیے مقدمات کو فراہم کیا، جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی سفر میں سب کو امام نے مہیا کیا، اور بصرے سے ان 40 سپاہیوں کے ساتھ امام نے ام المومنین کو مدینہ روانہ کر دیا۔ جب ام المومنین مدینہ پہنچی تو مدینہ والے جمع ہو گئیں خواتین، اور سب پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، علی نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو انہوں نے کہا علی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور ہر وقت ہمارے احترام کا خیال رکھا، لیکن بس ایک شکایت مجھے ہے ان سے، ایک شکایت مجھے یہ ہے کہ انہوں نے اتنے نامحرموں کے ساتھ ہمیں یہاں تک بھیج دیا۔ تو اس وقت ان سپاہیوں نے نقاب کو ہٹایا، پتہ چلا کہ یہ 40 خواتین تھیں، لیکن سپاہیوں کے بھیس میں، تاکہ محفوظ بھی رہیں، اور ام المومنین کے حیا کا اتنا خیال تھا کہ ایک خاتون ہے تو ان کے ساتھ کوئی نامحرم نہ آئے، صرف خواتین ہی تھیں۔ لیکن افسوس کہ جس امام نے اتنا خیال رکھا، اسی امام کی بیٹیوں کو بیردا کوفہ و شام لے جایا گیا۔ سوگوار آج 7 محرم ہے، ایک ایک دن گزرتے جا رہے ہیں، آپ آنسو بہائیے، گریے کیجئے، لیکن ایک بات کا خیال رہے
کہ حق کی کریا ادا نہ ہو سکا، جو حق کا پرسہ تھا، اے جناب سیدہ ہم حق کا پرسہ ادا نہ کر سکے، ہمیں معاف کیجیے۔ آج شہزادہ قاسم کا ذکر ہوتا ہے۔ تاریخ کربلا میں کچھ واقعات، کچھ لمحات ایسے، کچھ مواقع ایسے پیش آئے ہیں جو امام کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا۔ انہی سخت مرحلوں میں سے ایک وہ وقت ہے کہ جب جناب قاسم رخصت کے لیے آئے، بار بار امام سے اجازت لینا چاہتے ہیں لیکن ہر بار امام منع کر دیتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ اس سے پہلے شب عاشور جب امام تمام شہداء کے اسامی کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت قاسم نے بڑھ کے پوچھا کہ اے چچا کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ امام نے ایک عجیب سوال کیا ہے، بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ تو عجیب جواب دیا ہے جس میں بچپنے کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ قاسم نے ایک مرتبہ بڑھ کے کہا ہے چچا الموت احلی من العسل، یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ شاید قاسم نے یہ پیغام دیا ہو کہ جو موت آپ کے رکاب میں ہو، آپ کے قدموں میں جان نثار کرنا ہو، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو شہد سے زیادہ شیریں مرحلہ ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا ہاں بیٹا تمہیں بھی شہید ہونا ہے، اور یہی نہیں بلکہ تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ غیرتدار قاسم نے پوچھا اے چچا کیا ظالم خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ حیا قاسم پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بیٹا میں اصغر کو لے کے خیموں سے باہر آؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور قاسم یہ سن چکے ہیں کہ ہمیں بھی شہید ہونا ہے، لیکن کیا کریں اجازت نہیں ملتی۔ بار بار امام کے پاس آتے ہیں، کبھی امام کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، پیروں کا بوسہ لیتے ہیں کہ چچا آپ تو اجازت دے دیجئے، اب تو اکبر بھی شہید ہو گئے، اب تو اون محمد بھی نہ رہے، اے چچا میری باری کب آئے گی، مجھے بھی شہادت چاہیے۔ لیکن امام اجازت نہیں دیتے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب قاسم سر کو نیچے جھکائے ہوئے خیمے میں بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کی ماں نے یہ منظر دیکھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو اداس نہیں دیکھ سکتی ہے، بالخصوص اگر بچہ یتیم ہو تو ماں کو کتنا خیال رہتا ہوگا بچے کا۔ ایک مرتبہ ماں نے دیکھا، سبب پوچھا، قاسم نے بتایا ماں کیا کروں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ کو یاد آیا وہ تعویذ جو امام حسن مجتبیٰ نے وقت آخر قاسم کے بازو میں باندھی تھی، وہ تعویذ کو لے کے جب جناب قاسم امام کی خدمت میں پہنچے، ایک خوشی سے ایک جیسے جھوم گئے ہو، جیسے شہد کی مٹھاس کا احساس ہو گیا ہو، جیسے ہی قاسم کے ہاتھوں میں امام نے تعویذ دیکھی، بھیا حسن یاد آئے۔ شاید وہ وقت یاد آ گیا ہو کہ جب تشت میں امام کے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے، شاید وہ وقت یاد آ گیا ہو کہ جب امام کے جسم مبارک پہ ظالموں نے تیر بارانی کر دی۔ اجرکم علی اللہ، چچا اور بھتیجے دونوں گلے مل کے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ پانی چھڑکا جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ غش سے افاقہ کیسے ہوا ہوگا۔ جب غش سے افاقہ ہوا پھر امام نے قاسم کو گلیچے سے لگایا۔ اب امام نے ایک مرتبہ صندوق منگوایا، وہ صندوق جس میں امام حسن علیہ السلام کا امامہ تھا۔ امام نے جناب قاسم کو تیار کیا، امامہ امام حسن رکھا سر پہ، اور امامہ کا ایک سرا سینے پہ لٹکا دیا اور گریبان کو چاک کر دیا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ نشانی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، شاید ظالم اس پہ رحم کریں۔ جب جناب قاسم علیہ السلام خیمے سے نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک شقی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے سے ایک ایسا بچہ نکلا
جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، جب ظالم دیکھ کے اسے چاند کہہ رہے ہوں تو ماں کی نظروں میں کیا بات ہوگی، چچا امام حسین کی نظروں میں کیا مقام و منزلت ہوگی۔ ایک بچہ جو کم سن بھی تھا، جہاد کرتا جا رہا ہے، لیکن کتنا لڑتا کہ جو پیاسا بھی تھا۔ ایک وہ مرتبہ بھی وقت بھی آیا کہ جب آخری ندا دی، کربلا کے تمام شہید جب زمین پہ گرتے تھے تو سلام آخر بھیجتے تھے کہ مولا سلام آخر قبول کیجئے، لیکن جناب قاسم نے عجیب آواز دی جس میں بچپنا بھی ظاہر ہو رہا تھا، یا عمّا ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے قاسم کے پاس، ایک عجیب منظر دیکھا ایک شقی سرانے قاسم پہ سر قاسم کو جدا کر رہا ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری موجودگی میں تم یہ گستاخی کرو گے؟ امام چاہتے تھے اسے قتل کر دیں۔ اس طرف سے اس نے دشمنوں کو بلایا، اپنی مدد کے لیے بلایا، عجیب کیفیت ہو گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، اور زمین پر لاش قاسم، ہائے جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، ہائے شبیہ حسن مجتبی، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی۔ جب 11 محرم کو، جب بعد عصر عاشور، جب حکم دیا گیا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، تو جناب حبیب کے قبیلے والے آئے، انہوں نے حبیب کا لاشا ہٹا دیا۔ تمام شہداء کے قبیلے والے آتے گئے اور اپنے اپنے شہیدوں کو الگ کرتے رہے۔ آخر میں 18 لاشیں جب بنی ہاشم بچے تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ لاشوں کو پامال کر دیا جائے، کہیں یہ صدا ام فروہ کے کانوں میں نہ پہنچی ہو۔ ام فروہ کہیں گی میرا بیٹا ایک بار زندگی میں پامال ہوا اور ایک بار بعد شہادت پامال ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره